کیونکہ ایکسپرٹ اوپینین بھی ہوگا اس کے اوپر قانونی اعتبار سے. کھوکھر صاحب, یہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہے ان کو پھنسانے کے لیے, کیونکہ اس طرح سینٹر صاحب کہہ رہے ہیں وہی ایک سسٹم میں بیٹھے ہوئے ہیں جو اوبویسلی ان کی جماعت کی بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں, کسی حد تک پریزیڈنٹ کا عہدہ ڈفرینٹ تقاضا کرتا ہے. ایک آفٹر تھاٹ کے طور پہ انہوں نے یہ جو ایک آراء پائی جا رہی ہیں کہ انہوں نے اپنی جو سیاست ہے اس میں اخلاقی پوزیشن لینے کے لیے اپنی جماعت کے حوالے سے کیا, یا درست ہیں ان کے جو کنسرنز ہیں آپ کی نظر میں؟ اب صاحب میں تو اس کو بالکل مختلف انداز میں دیکھتا ہوں. دیکھیں, ہم بطور وکیل میں آرٹیکل 75 اس کی انٹرپریٹیشن, اس کے اوپر ایک لمبی چوڑی گفتگو کر سکتا ہوں, اور اس کے پروز اینڈ کونز, اور پھر ایک کاؤنٹر ویو بھی موجود ہے, وہ سارا ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن یہ ساری میرے نزدیک بے معنی گفتگو ہے. بے معنی گفتگو اس لیے ہے کہ ملک جس کرائسس سے دوچار ہے اس کرائسس کے اوپر ہماری توجہ نہیں ہے. ہمیں بہر صورت اس ملک کی سیاست کو فکس کرنا ہے تاکہ ہم معیشت کو بھی فکس کر سکیں, اور جو یہ کرائسس پھیل کر عدلیہ تک پہنچ چکا ہے اس کو بھی عدلیہ کے اندر بھی فکس کر سکیں. کون سا ایسا ملک ہے جہاں پر آپ مجھے بتائیں کہ انصاف کرنے والا جو ادارہ ہے سپریم کورٹ, اس کے اندر اتنی واضح ڈیفیژنز ہوں؟ وہ اسی ہماری سیاست بہت بحران آگے پھیلا رہی ہے. تو میں تو اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ ایک ایسا دن تھا کہ جس کے نتیجے میں پاکستان کی دنیا میں جگ ہسائی ہوئی. ہمارا امیج ایک بنانا ریپبلک کے طور پہ, کہ جہاں پر جس ملک کے اندر کوئی اندازہ ہی نہیں ہے کسی کو کہ قانون بننے کے جو اصول ہیں, کہ صدر مملکت جو دستخط کرتا ہے اس کے اوپر ایک بحث چھڑ گئی. وہ جو پورے پاکستان سے, وزیر اعظم سے, ججوں سے, چیف جسٹس سے حلف لیتا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے دستخط نہیں کیے. تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا تصور پیش کر رہا ہے دنیا میں؟ ہمارا مذاق نہیں اڑ رہا تو کیا ہو رہا ہے؟ اور یہ ہم سب کلیکٹیولی کر رہے ہیں. اس کے اندر کوئی ایک فرد, کوئی ایک شخص یا کوئی ایک جماعت ملوث نہیں ہے. اور اس کے اندر اگر ویسے میرے خیال میں جو بائی دا وے جو ایک بڑا حصہ ہے وہ اس موجودہ پی ڈی ایم حکومت کا جو پچھلے 16 مہینے سے حکومت میں رہے ان کا ہے. ہم عمران خان صاحب کو کرٹیسائز کرتے تھے کہ جی کہ یہ سلیکٹڈ ہے, یہ ہائبرڈ رجیم ہے. انہوں نے ماشاءاللہ جو تماشے آ کے اس ملک کے اندر کیے, ان تماشوں کی تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی. اور پھر بلاول وہ خود قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر یہ کہنے پہ مجبور ہوئے کہ میرے لیے کوئی سیاست چھوڑی بھی جائے گی. میں اس تو اب جو سیاست ہے وہ تو ان دونوں جماعتوں نے, بڑی جماعتوں نے, پی ڈی ایم کی حکومت نے, انہوں نے نہ صرف اپنی سیاست کو تباہ کیا ہے, انہوں نے سیاست کو ہی تباہ کر دیا ہے. کہ جس کے اندر آج اس ملک کے اندر فرینکلی جہاں پر یہ طے نہ ہو کہ الیکشنز ہونے ہیں یا نہیں ہونے ہیں, نظام حکومت بغیر ہمارے آئین میں جو اس کا جو سب سے بڑا پرنسپل ہے اس آئین کا, وہ یہ ہے کہ جو حکومت ہے اس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہوگا. پنجاب کے اندر کوئی مینڈیٹ نہیں ہے, خیبر پختونخوا میں کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. ہمیں نہیں پتا کہ باقی صوبوں میں کب الیکشنز ہوں گے, ہمیں نہیں پتا کہ وفاق میں کب الیکشنز ہوں گے. تو یہ کیا سلسلہ چل رہا ہے؟ ہم ایک اینارکی کی طرف جا رہے ہیں, ہمارے انسٹیٹیوشنز کرمبل کر رہے ہیں, کسی چیز کی کوئی سینٹٹی نہیں رہ گئی. تو میں تو فرینکلی اشتر صاحب میرے سینئر ہیں, میں بڑا ریگارڈ کرتا ہوں ان کا, اور انہوں نے ان کا کہے ہوئے الفاظ میرے لیے حکم کا درجہ رکھتے ہیں, لیکن ان کا مایوسی نہ پھیلائیں. لیکن ہم کیا کریں, کوئی ایک امید کی کوئی کرن تو دکھائیں.